وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام محامد اور محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. ماہ رجب المرجب شریف کے جمعہ مبارکہ میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس مبارک مہینے کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج، شان معراج اور سیر معراج سے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 27ویں رات کو معراج پر لے جائے گئے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر ذکر فرمایا. ایک سورہ بنی اسرائیل اور اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ میں حضور کے معجزہ معراج کا، سیر معراج کا
اجمالاً ذکر فرمایا گیا، اور پھر سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں حضور کے معجزہ معراج کی کیفیات کا ذکر کیا گیا۔ میرے آقا کریم جسم عنصری کے ساتھ اپنے جسم اقدس کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور لے جائے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور ساتوں آسمانوں کو حضور نے عبور فرما کر سدرۃ المنتہا پر میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی۔ اور سدرۃ المنتہا یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس مقام سے آگے کسی کی مجال نہیں، یہاں تک کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی اسی سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اوپر جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کو منظور تھا، وہاں تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیلۃ المعراج کو، لیلۃ الاسراء کو، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ دیدار الہی سے میرے نبی کریم علیہ السلام بہرہ کیے گئے، اور اس ملاقات میں حضور کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، اور ان 50 نمازوں میں تخفیف کر کے 5 نمازیں اس امت کے لیے معراج کی رات تحفے کے طور پر عطا کی گئیں۔ اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام جس راستے سے معراج پہ تشریف لے گئے اسی راستے سے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ اس کو قرآن مجید میں جو نام دیا گیا وہ اسراء کا لفظ ہے۔ اسراء کا معنی ہے سیر۔ معراج شریف کا لفظ یہ حدیث شریف سے لیا گیا ہے۔ حدیث معراج جو بخاری شریف میں ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی میں جب میں پہنچا، انبیاء کرام کو وہاں نماز پڑھائی، فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف پرواز کرنا۔ تو ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، آسمانوں کی طرف میرے آقا کریم علیہ السلام نے پرواز فرمائی۔ تو معراج کا لفظ یہ حدیث شریف سے لیا گیا، اور قرآن مجید میں اس پورے معجزہ معراج کے لیے اسراء کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات اپنے محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی، اور اپنے محبوب کو معراج کی رات اس پوری کائنات کی سیر کرائی جو کائنات اللہ نے اپنے اس محبوب کے لیے تخلیق فرمائی تھی۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الدنیا، کہ اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا تخلیق نہ کرتا۔
کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، کائنات ارضی و سماوی، یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم کی خاطر تخلیق فرمائی، تو معراج کی رات اسی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اسی کارخانہ قدرت، اسی کائنات کی سیر کرائی جو کائنات اپنے محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی۔ قرآن مجید میں سیر معراج کا جو ذکر آیا، اس میں اللہ رب العزت نے جو آیت مقدسہ میں پہلے لفظ استعمال فرمائے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کا معنی ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کمزوری سے پاک۔ الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اسرا یسری، اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ اس آیت مقدسہ میں چند باتیں پورے معجزہ معراج کی حکمت سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو لے جانے کا ذکر فرمایا اور اس میں لفظ استعمال فرمائے سبحان الذی، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ سیر کرانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور کس کو سیر کرائی؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سیر کس وقت کرائی؟ فرمایا اسرا، رات کے وقت سیر کرائی۔ پھر چوتھا یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سیر کتنی دیر جاری رہی؟ رات بھر یہ سیر جاری رہی، اس سیر پر کتنا وقت لگا؟ تو بے نیاز رب نے جواب دیا لیلاً، لیل کا معنی ہے رات، اس کے اوپر جو دو زبریں آئی ہیں تنوین اسے کہتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے التنوین للتقلیل، اس سے مراد یہ ہے کہ ساری رات یہ سیر جاری نہیں رہی، لیلاً، رات کے مختصر وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کی سیر کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا، کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ اور سیر کیوں کرائی؟ قرآن مجید اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ محبوب کو معراج کرانے، سیر کرانے میں کیا حکمت ہے، کیوں سیر کرائے گی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ جو محبوب کی خاطر کائنات بنائی گئی اسی تمام قدرت کی نشانیوں کو کہ اے محبوب یہ ہے وہ ساری کائنات جو میں نے تیری خاطر تخلیق کی تھی، تو باعث تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے، لہذا پوری کائنات کی سیر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کی رات کرائی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ معراج کی رات جن نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا حضور کو، اللہ کی قدرت کاملہ کا جو معائنہ اور مشاہدہ کرایا گیا، اس میں سے کچھ نشانیاں قدرت خداوندی کی وہ تھیں جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ تھا۔ حضور نے قدرت خداوندی کی ان نشانیوں کو دیکھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سننے سے تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو
جن کا تعلق سماعت کے ساتھ تھا، حضور نے انہیں سننے کا اعزاز حاصل کیا، اور جن نشانیوں کا تعلق سونگنے کے ساتھ تھا، نبی کریم علیہ السلام نے قدرت کی ان نشانیوں کو سونگھا۔ اور کچھ نشانیاں ایسی تھیں اللہ کی قدرت کی جن کا تعلق چکھنے کے ساتھ تھا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو چکھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مفسرین کرام نے فرمایا وہ تمام قدرت الہیہ کی نشانیاں جن کا تعلق سماعت کے ساتھ تھا، ان نشانیوں کو سنا، جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ تھا انہیں دیکھا، جن کا تعلق چکھنے کے ساتھ تھا انہیں چکھا۔ پورے کارخانہ قدرت اور کائنات پست و بالا کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کرا کر اور جتنی شانیں اپنے محبوب کو عطا کی تھیں ان تمام شانوں کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا تھا۔ معراج شریف پر کہ اگر انسان تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تو اس کے تحلیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی موٹر سائیکل کی رفتار دیکھیں، کار کی رفتار دیکھیں، ٹرین کی رفتار دیکھیں، پھر ہوائی جہاز کی رفتار کو دیکھیں تو یہ تفاوت اور فرق ہے ہر ایک کی رفتار میں۔ تو رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کو جب سیر کرائی تو اپنے محبوب کو لے جانے کے لیے بے نیاز رب نے جو سواری بھیجی تھی وہ سواری براق تھی۔ براق یہ برق سے مشتق ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اب بجلی کی رفتار کتنی ہے اس پر آپ غور کریں تو براق سے بھی مبالغے کا صیغہ ہے براق، جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے۔ تو جب بجلی کی رفتار کا آپ کو اندازہ ہوگا اس سے پھر مبالغے کا صیغہ ہے براق، تو اس سواری کی رفتار کا عالم کیا ہوگا جس سواری کو رب ذوالجلال نے جنت سے اپنے محبوب کے لیے بھیجا تھا۔ حضور براق پہ سوار کر کے تو حضور کو لے جایا گیا معراج شریف پر۔ تو معراج شریف کے تمام پہلوؤں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کئی اعتراض معراج شریف کے معجزے پر وارد کیے جاتے ہیں کہ یہاں سے آسمانوں کی طرف پرواز کریں تو کش ثقل کا معاملہ آ جاتا ہے، اپنے توازن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو حضور پھر آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا، بلندی سے نیچے کی طرف آنا یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، تو جانا اور آنا یہ کیسے ممکن ہوا اور پھر مختصر وقت میں کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ جتنے بھی سوالات یا اعتراضات عقل انسانی میں پیدا ہوتے ہیں یا جن اعتراضات کے پیدا ہونے کا امکان تھا، بے نیاز رب نے ان تمام اعتراضات اور تمام سوالوں کا جواب قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے 2 لفظوں میں تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ اگر انسان کی عقل سوچتی ہے کہ حضور کیسے گئے آسمانوں پر، ایک انسان کا، ایک بشر کا کیسے ممکن ہے جانا، تو بے نیاز رب نے جو جواب دیا ہے وہ غور سے سننے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا والو، میرے محبوب نے تو معراج پر جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، معراج پر جانے کا حضور نے دعویٰ نہیں کیا۔ اس آیت میں دعویٰ تو اللہ کر رہا ہے، معراج پر حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس آیت میں غور کریں، اس آیت مقدسہ میں معراج پر لے جانے کا دعویٰ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ فرمایا محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میں محبوب کو راتوں رات لے گیا۔
اب اللہ قادر مطلق ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ عام مترجمین نے یہ کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام شاہ احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ معراج شریف کے تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے آیت میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ تو محبوب کو لے جا سکتا ہے۔ پھر مفسرین کرام نے معجزہ معراج پر جتنے بھی اعتراض وارد ہوتے ہیں ان کا بڑا پیارا جواب مفسرین کرام نے دیا، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور لے جائے گئے تو لے گیا اللہ تبارک و تعالی، رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے۔ اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے، دنیا والوں رب ہو کر اگر اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو معراج پہ نہ لے جا سکے تو یہ رب کا عیب ہے، یہ رب کا عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ خامی ہے۔ تو فرمایا دنیا والوں سن لو، سبحان الذی، میری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، میں اس عیب سے بھی پاک ہوں کہ رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکوں۔ تو ان تمام اعتراضات کا جواب اس آیت مقدسہ میں آ گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کرائی۔ معجزہ معراج کے حوالے سے جو دو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کا ازالہ بھی قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ بنامی ہے، عربی میں نیند کو نوم کہتے ہیں، تو منامی معراج سے مراد یہ ہے کہ خواب کے اندر حضور معراج پہ گئے، خواب کے اندر حضور مسجد اقصیٰ گئے، خواب کے اندر آسمانوں پہ گئے، خواب کے اندر سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تو خواب میں معراج ہوئی تھی۔ اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ خواب کا اگر واقعہ ہوتا تو قریش مکہ کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ معراج شریف اگر خواب میں ہوتا تو پھر قریش مکہ اس کا انکار نہ کرتے، اس لیے کہ ایک بچہ اگر کھڑا ہو کر کہے کہ میں کراچی کی کل سیر کر کے آیا ہوں تو لوگ حیران ہوں کہ تم اکیلے سیر کر کے کیسے آئے؟ 5 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں کراچی کی، کہیں گے آپ کیسے گئے؟ اگر وہ کہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ گیا تھا، میرا باپ مجھے لے گیا تھا، تو یہ معاملہ کہ ایک تو سیر بچہ خود نہیں کر رہا، باپ کرا رہا ہے، دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ سیر کر کے آیا ہوں تو کہیں گے آپ کیسے گئے تھے؟ وہ کہتا میں رات کو خواب میں کراچی گیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ خواب کا ذکر کرے گا تو لوگ خاموش ہو جائیں گے کہ خواب میں جانا کراچی راتوں رات سیر کر کے آنا ممکن ہے کہ خواب میں کراچی کی سیر کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو قریش مکہ کو کوئی تعامل نہ تھا، وہ انکار نہ کرتے۔ قریش مکہ کا معراج پر جانے کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ حضور بجسمِ جسد مبارک کے ساتھ روح مع الجسد حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ معراج شریف پر جانا روح مع الجسد تھا کہ جسم اقدس بھی میرے آقا کا معراج پہ گیا اور حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی، حضور کے جسد مبارک بھی سیر کرائے گی، روح مع الجسد سیر کرائے گی۔ کفار مکہ کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج خواب میں نہ ہوا تھا بلکہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں نبی کریم علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے۔
اور ایک اور دلیل اسی آیت کے اندر موجود ہے، اسرا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو سحر کرائی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بنبیہ ہی، اپنے نبی کو سحر کرائی، یہ نہیں فرمایا۔ اسرا برسول ہی، اپنے رسول کو سحر کرائی، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اسرا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو سحر کرائی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر رسول ہی کا لفظ آتا، نبی ہی کا لفظ آتا، حبیب ہی کا لفظ آتا، تو لوگ کہتے حضور کا جسم مبارک معراج پہ نہیں گیا، یہ شان نبوت کو معراج کرائی گئی ہے، یہ شان رسالت کو معراج کرائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ وہ استعمال فرمائے تاکہ محبوب کے معراج جسمانی کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ اسرا بعبدہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے، اس سے مراد روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جب بھی لفظ عبد بولا جائے گا تو اس کا معنی اور اس سے مراد روح مع الجسد ہوگا کہ حضور کا جسم پاک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو سیر کرائی، یا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی۔ الہ کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میرے آقا کریم لے جائے گئے۔ تفصیل معراج شریف کے واقعے کی وہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو حدیث معراج ہے اس میں تفصیل سے بیان ہے۔ قرآن میں اجمالاً ذکر کیا گیا، اجمالی ذکر آ گیا کہ محبوب کو سیر کرائی۔ تفصیل کہ حضور کیسے گئے، کہاں کہاں سے گزرے، کیا کیا دیکھا، کیا کیا مشاہدہ کیا، وہ ساری تفصیل حدیث معراج کے اندر ہے، جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث معراج موجود ہے۔ یہاں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد اقصی تک حضور تشریف لے گئے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، آگے کا ذکر نہیں ہے۔ مگر شاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا جو معجزہ معراج ہے، جو سیر معراج ہے، یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پوری سیر، پورا معجزہ معراج، پورا واقعہ معراج، یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر حضور کا تشریف لے جانا۔ یہ معجزہ معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ تو 3 مراحل میں اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تک پوری آیت میں معجزہ معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ معجزہ معراج کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ معجزہ معراج کا دوسرا مرحلہ ہے، اس کا ذکر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اور آیت کریمہ کا آخری حصہ جو ہے انہو هو السمیع البصیر، یہ معجزہ معراج کے آخری مرحلے کا ذکر ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری توجیہ ہے۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، سمیع کا معنی ہے، اور بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ انہو هو السمیع البصیر، اس آیت کریمہ میں سمیع اور بصیر کا مصداق اللہ کی ذات بھی ہے اور حضور کی ذات بھی اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔
سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور امام عبد الوہاب شورانی نے اپنی طبقات میں لکھا ہے کہ جبریل امین نے کیا کہا، حضور کو مسجد حرام سے شب اسرا کا دولہا بنا کے لے جا رہے ہیں، سدرہ پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور بس یہاں سے اوپر جانا میری مجال نہیں۔ منتہا کا انگلش میں ترجمہ کرے تو بارڈر کو عربی میں منتہا کہتے ہیں، اردو میں سرحد کہتے ہیں۔ یہ سرحد ہے، بارڈر ہے، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ تو جبریل بھی وہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، اور جبریل نے کیا کہا تھا، یہ غور سے جبریل کے لفظ سننے والے ہیں، اور عرض کرتے ہیں لو دنوت انملتن، انملا یہ پورے کو کہتے ہیں، یہ انگلی کا جو ایک پورا ہے نا اس کو انملا کہتے ہیں، کہ حضور یہ انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی میں سدرہ سے اوپر گیا لہ ترک تو اللہ کے انوار اور تجلیات مجھے جلا کر خاک کر دیں گے، میں خاکستر ہو جاؤں گا، میری کیا مجال کہ میں سدرہ سے اوپر جاؤں، انوار الہیہ ہیں، تجلیات ربانیہ ہیں، میں ان کی تاب نہیں لا سکوں گا، یہاں سے اوپر جانا میرے بس کی بات نہیں۔ حضور سے عرض کرتے ہیں جبریل وہاں رہ گئے، اور میرے آقا کریم پھر سدرہ کو کراس کر کے حضور اوپر تشریف لے گئے، اور حریم خلوت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا، وہاں ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی۔ آج کے جمعے میں صرف آیت کریمہ کا تذکرہ ہے، واقعہ معراج آج میں شروع نہیں کر رہا، انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو اگلے جمعے عرض کروں گا۔ آج میں چاہتا تھا کہ صرف آیت کریمہ کے جو تفسیری نکات ہیں وہ ہم سمجھ لیں، کہ پورا پس منظر واقعہ معراج کا سمجھ میں آ جائے، پھر جب واقعہ معراج سنا جائے گا پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب حریم خلوت میں حضور پہنچے، وہاں تو دوسرا تھا ہی کوئی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی یا اللہ کے پیارے محبوب کی ذات تھی۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا محبوب یاروں کے پاس آتے ہیں تو تحفہ لے کے آتے ہیں، محبوب آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے؟ تو حضور نے کیا عرض کیا تھا، باری تعالیٰ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ عرض کی باری تعالیٰ تو عاجزی سے پاک ہے، تو انکساری سے پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں ساری عاجزیاں اور انکساریاں لے کر تیرے حضور ناز میں حاضر ہوں۔ وہ تحفہ جو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ رب ذوالجلال نے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کریم نے پوچھا محبوب کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات، حضور میں ساری مالی بدنی عبادتیں عاجزی انکساریاں تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا۔ تو جب عاجزی انکساری پیش کی نا رب کی بارگاہ میں، اللہ کریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو جب اللہ کلام فرما رہا تھا، دیکھیے ذرا تیسرا حصہ جو ہے انہ هو السمیع البصیر، سدرہ سے آگے کا ذکر آیت کریمہ کے اس حصے میں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کلام فرما رہا تھا تو حضور سن رہے تھے، میں کلام کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ سمیع بھی ہیں آپ بصیر بھی ہیں، پورا مجمع جو ہے یہ سارے کا سارا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جب میں چپ ہو جاؤں گا کوئی آدمی کلام کرے گا تو پھر میں سمیع اور بصیر ہو جاؤں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب رب نے کلام فرمایا تو میرے نبی پاک رب کے سمیع و بصیر تھے، جب مصطفیٰ کلام کرتے تھے تو رب مصطفیٰ کا سمیع و بصیر تھا۔ انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا انہ هو السمیع البصیر،
اس سے خدا کی ذات بھی مراد ہے اور حضور کی ذات بھی مراد ہے۔ میں ایک مثال اور قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو برکت المصطفیٰ فی الہند ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حمد باری تعالی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ آیت ایک ہے، آیت ایک ہے، اس کا مصداق اللہ کی ذات بھی ہے اور اللہ کے محبوب کی ذات بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب حضور مسجد اقصی معراج کی رات پہنچے تو نبیوں نے جب استقبال کیا نا حضور کا، سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، کہ حضور تخلیق میں اول ہیں اور بعثت میں میرے آقا آخر ہیں۔ اول ما خلق اللہ نور، حضور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور تشریف لائے تمام نبیوں کے بعد میرے آقا کی بعثت ہے، لہذا یہاں اول سے مراد حضور کی ذات بھی ہے اور آخر سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ یہ آیت مقدسہ حمد باری تعالی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، یہ حمد باری تعالی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں لیلا، رات کے مختصر وقت میں یہ ساری سیر معراج ہم نے مکمل کرا دی۔ اور بعبدہ کی میں نے وضاحت کی کہ یہ حضور کے جسم مبارک اور روح مبارک کا، روح مع الجسد حضور کا معراج پہ جانا، یہ بعبدہ کے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی آیت کریمہ کے بعبدہ پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے کلام میں کہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، فارسی کا شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا۔ اقبال کہتے ہیں عبد اور ہے اور عبدہ، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم عبد ہیں اور میرے مصطفیٰ عبدہ ہیں۔ پوری کائنات کا ہر بشر، ہر انسان، ہر فرد عبد ہے، مصطفیٰ عبدہ ہیں۔ اقبال فرق بیان کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دنیا والو عبد اور ہے عبدہ اور ہے، این سراپا انتظار او منتظر۔ اب تو انتظار کرتا ہے، عبدہ وہ ہے جس کا عرش پہ انتظار ہو رہا ہو۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ یہ معجزہ معراج اللہ رب العزت نے سورہ اسراء بھی اسے کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اجمالاً ذکر ہے، یعنی مختصراً معراج کا ذکر کر دیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تینوں مرحلوں کا ذکر کیا۔ اور یہ معراج 3 مرحلوں میں کیوں کرائی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور کی بشریت اور نورانیت پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں بشر نہیں، نور ہیں اور بشر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں اور بشر نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بشر ہیں نور نہیں، دونوں عقیدے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت، ہم یا رسول اللہ کہنے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم کی حقیقت نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے۔ یہ جھگڑا ہی فضول ہے، یہ جھگڑا ہی فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشریت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے اور نورانیت بھی میرے نبی کریم کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ بشریت بھی ایک شان ہے اور نورانیت بھی ایک شان ہے۔ اور جہاں تک حقیقت کا معاملہ ہے، حضور نے فرمایا حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہیں بشر ہیں، وہ کہتے ہیں نور ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کا بھرا مجمع تھا، صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو
حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی، تو یہ کیسے جان گیا؟ کہتے ہیں بشر ہیں، وہ کہتے ہیں نور ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں میری حقیقت کو کوئی جانتا نہیں۔ بشریت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، میرے آقا کریم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ شان بشریت کی معراج تھی، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ شان نورانیت کی معراج تھی۔ اور سدرہ پہ جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مصطفیٰ اکیلے اوپر چلے گئے، سدرہ سے آگے کی سیر یہ میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج تھی۔ اسی لیے جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں تشریف لے گئے، جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور سدرہ سے آگے کہاں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت محمدیہ کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ سدرہ سے آگے میرے آقا بڑھے تو شان حقیقت کی معراج تھی، مسجد اقصی پہنچے تو بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے پر پہنچ گئی، اور جب سدرہ پہ پہنچے تو شان نورانیت کی معراج کمال کے آخری درجے پہ پہنچ گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وآخر دعوانا